بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات، زندگی اور موت کی رات۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کی اس بابرکت رات کو 15 زندگی اور موت کی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ لفظ برات کا مطلب گناہوں سے نجات، بخشش، جہنم سے آزادی، یعنی یہ رات اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ احادیث کی روشنی میں شب برات کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ عز و جل اس رات میں لاکھوں گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ احادیث اور روایت کے مطابق اس رات آئندہ 1 سال کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کس کا وقت پورا ہوگا، کس کو رزق ملے گا، کس پر آزمائش آئے گی۔ اسی لیے یہ رات زندگی اور موت کی رات کہلاتی ہے۔ آج جو زندہ ہیں، کیا خبر اگلی شب برات تک ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ آسمان کا روح پرور منظر، اس رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں نجات دوں۔ یہ صدا رات بھر گونجتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ احادیث کے مطابق کچھ لوگ اس رات بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ مشرک، جادو کرنے والا، زنا کا عادی، شرابی، والدین کا نافرمان، دل میں کینہ رکھنے والا۔ اس لیے صرف عبادت نہیں، دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز، سچی توبہ کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا، دل میں موجود نفرت اور کینہ ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل صاف دلوں کو پسند فرماتا ہے۔ قبرستان جانا اور آخرت کی یاد کرنا۔ شب برات کی رات قبرستان جانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آج ہم دعا کر رہے ہیں، کل ہم خود دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ قبر کی خاموشی یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پیارے دوستو، احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء کے مطابق اگر طاقت ہو تو 15 شعبان کا نفلی روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یہ روزہ روح کو پاک کرتا ہے اور شب برات کی عبادت کے لیے دل کو تیار کرتا ہے۔ شب برات اور تقدیر کا فیصلہ۔ تقدیر 3 مراحلوں میں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1 لوح محفوظ میں، نمبر 2 شب برات میں اور نمبر 3 شب برات میں سالانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے شفا پانی ہے، کس نے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، کس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اسی لیے یہ رات صرف عبادت کی نہیں، سوچنے اور جاگنے کی رات بھی ہے۔ اس رات ایک خاموش صدا، ذرا سوچئے، جب سب سو رہے ہوں اور اندھیرا چھایا ہوتا ہے، تب اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ کہاں ہے جو مجھے یاد کرے، جو رو کر مجھ سے مانگے۔ کاش ہم اس آواز کو سن سکیں۔ شب برات میں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اس رات الفاظ سے زیادہ دل کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ دعائیں مانگنا، ایمان پر خاتمہ ہو، اولاد نیک ہو، اولاد کی نیکی بھی ہو، والدین کی مغفرت، رزق کے حلال ہو، بیماریوں سے شفا ملے، قبر اور آخرت کی آسانی ہو، کیونکہ یہ رات رد نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، وہ کام جن سے اس رات پرہیز ضروری ہے۔ شب برات میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری عبادات کو ضائع کر سکتے ہیں۔ آتش بازی، فضول رسمیں، فضول گپ شپ، رات کو کھیل تماشے میں گزارنا، عبادت کے بجائے صرف رسومات پر اکتفا رکھنا، یہ سب اس بابرکت رات کی
روح کے خلاف ہیں۔ شب برات اور عورتوں کے لیے خاص پیغام۔ یہ رات صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی برابر کی رحمت رکھتی ہے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، درود پڑھتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، بچوں کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ اللہ عز و جل نیت دیکھتا ہے، جگہ نہیں۔ پیارے دوستو، اس رات ہر انسان کی ایک فہرست اللہ عز و جل کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے کھول دی جاتی ہے۔ کہاں گناہ ہوا، کہاں ندامت نہ ہوئی، کہاں ہم نے توبہ کو ٹال دیا۔ شب برات اپنی فہرست درست کرانے کی رات ہے۔ خاموش عبادت کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ شب برات کی عبادت جتنی خاموش ہو اتنی ہی قبول ہوتی ہے۔ نہ دکھاوا، نہ شور، نہ لوگوں کو بتانا، صرف بندہ اور اس کا رب، کیونکہ اللہ عز و جل ٹوٹے دل کی آواز سب سے پہلے سنتا ہے۔ شب برات اور آنسوؤں کی قدر۔ اس رات بہنے والا آنسو عام آنسو نہیں ہوتا، یہ وہ آنسو ہوتا ہے جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے قیمتی دعا وہ ہے جو آنسو کے ساتھ مانگی جائے۔ شب برات میں نیت کی اہمیت۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ عبادت نہ ہو مگر نیت خالص ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کی عبادت زیادہ ہو مگر دل غافل ہو۔ شب برات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ عز و جل عمل سے پہلے نیت دیکھتا ہے۔ شب برات اور ٹوٹی ہوئی امیدیں۔ بہت سے لوگ سال بھر دعا مانگتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ شب برات انہی امید دیتی ہے کہ جو دروازے بند لگتے ہیں، جو راستے ناممکن لگتے ہیں، جو دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس ایک رات میں اللہ عز و جل سب بدل سکتا ہے۔ شب برات غفلت سے بیداری کی رات ہے۔ یہ رات صرف جاگنے کی نہیں بلکہ جاگ کر سمجھنے کی رات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک ہونا ہے یا دور۔ شب برات اندر سے جگانے آتی ہے۔ شب برات اور امت مسلمہ کی دعا۔ اس رات صرف اپنے لیے دعا نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کیجیے، مظلوموں کے لیے، بیماروں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، مقروضوں کے لیے، گمراہوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے فرشتے اس کے لیے دگنا مانگتے ہیں۔ شب برات کا پیغام۔ اگر شب برات کے بعد بھی ہماری زندگی نہ بدلے تو سمجھ لیجئے ہم نے رات تو گزار لی مگر پیغام کھو دیا۔ اصل کامیابی یہ ہے زبان بدل جائے، نظر بدل جائے، دل بدل جائے، راستہ بدل جائے۔ یہی شب برات کی قبولیت کی علامت ہے۔ شاید آج کی رات اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہو کہ میرا بندہ واپس آتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم آج پلٹ آئے تو ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر آج بھی ہم نے منہ موڑ لیا تو پھر شاید یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ شب برات فیصلے کی آخری دستک ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی رات ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہماری آنے والی زندگی سنور جائے گی، اور اگر آج بھی ہم غفلت میں رہے تو شاید یہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ شب برات فیصلے کی رات ہے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان۔ پیارے دوستو، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔